خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے کاروباری مالیات پر، مطلب بزنس فائنینس. اس کی دنیا میں تھوڑا گہرائی میں اتریں گے. جی. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا خشک سا موضوع ہے، صرف نمبرز، اسپریڈ شیٹس. ہاں، یہ تاثر عام ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں، مالیات تو کسی بھی کاروبار کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی ہے. اچھا. جی، یہ صرف حساب کتاب نہیں ہے. یہ سمجھنا ہے کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، جا کہاں رہا ہے، اور کیا یہ سب مل کر آپ کے مقصد پورے کر رہا ہے. یہ اصل سوال ہے. تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے، اس میں ہم جوش کافمن کی کتاب دا پرسنل MBA سے کچھ اہم باتیں لے رہے ہیں، خاص طور پر مالیات والے حصے سے. جی ہاں، وہ کتاب. اس کا بنیادی خیال یہی ہے کہ آپ کو باقاعدہ MBA کرنے کی شاید ضرورت نہیں، اگر آپ بنیادی اصول سمجھ لیں. بالکل. تو آج کوشش یہی ہے کہ ان بنیادی اصولوں کو ذرا آسان زبان میں سمجھا جائے. اور یہ ضروری بھی ہے. جیسے وہ مصنف تھے سمرسیٹ موگم، انہوں نے کہا تھا نا کہ جو لوگ پیسے کو حقارت سے دیکھتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی اس کے بغیر رہنے کی کوشش کی ہے؟ ہاں، صحیح بات ہے. کاروبار کے لیے پیسہ آپ سمجھیں آکسیجن جیسا ہے. اس کے بغیر چلنا ممکن نہیں. تو چلیں اسی آکسیجن کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلی، سب سے بنیادی چیز جس کے بغیر کاروبار کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہ ہے منافع، پروفٹ مارجن. جی بالکل. اسکاٹ ایڈمز، وہ جو کارٹونسٹ ہیں، انہوں نے بڑی سادہ سی بات کہی: منافع آمدنی اور اخراجات کا فرق ہے. یعنی جو کمایا اس میں سے خرچہ نکال دیا، باقی منافع. اتنا آسان؟ ہاں، بنیادی تصور تو یہی ہے، لیکن اس کی اہمیت وہ سمجھنا ضروری ہے. تو کیوں اہم ہے اتنا؟ کیا صرف پیسہ کمانا ہی سب کچھ ہے؟ دیکھیں، پیسہ کمانا تو مقصد ہے، لیکن منافع اصل میں کاروبار کو چلتے رہنے کی طاقت دیتا ہے. یہ مالکان کو ان کی محنت کا صلہ ہے، اور جو بہت اہم ہے، یہ غیر متوقع حالات کے لیے ایک کشن، ایک حفاظتی طے فراہم کرتا ہے. اچھا. کل کو کوئی خرچہ بڑھ گیا یا آمدنی کم ہو گئی تو یہی منافع ہے جو آپ کو سنبھالتا ہے. ہاں، یہ کہنا کہ منافع ہی سب کچھ ہے، وہ شاید ٹھیک نہیں. کاروبار تو ایک تخلیقی کام بھی ہے، لیکن منافع کے بغیر یہ کام جاری نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. تو منافع کمانے کے لیے یہ ضروری ہوا کہ آپ جو قدر یعنی ویلیو دے رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھیں. یہاں وہ ویلیو کیپچر والی بات آتی ہے نا؟ بالکل. ویلیو کیپچر. آپ گاہک کو جو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس کا کتنا فیصد آپ اپنی قیمت میں وصول کر رہے ہیں؟ مثال دے کر سمجھائیں گے؟ جی، جیسے اگر آپ کی سروس سے کسی کمپنی کو مان لیں سالانہ 1 کروڑ روپے کا اضافی فائدہ ہو رہا ہے، اور آپ اس سروس کے 10 لاکھ روپے لے رہے ہیں، تو آپ 10% ویلیو کیپچر کر رہے ہیں. یہاں ایک توازن وہ بہت ضروری لگتا ہے. مطلب ایک طرف آپ کی محنت وصول ہو، دوسری طرف گاہک کو بھی لگے کہ ہاں بھائی، سودا اچھا ہے. وہ زگ زگلر والی بات. جی، کہ آپ دوسروں کو ان کی مرضی کی چیز حاصل کرنے میں مدد کریں تو آپ بھی کامیاب ہوں گے. بالکل. اسی لیے قیمت کا تعین یعنی پرائسنگ اتنا اہم ہے. اور اس میں وہ پرائسنگ پاور والی بات بھی آ جاتی ہے کہ کیا آپ وقت کے ساتھ قیمت بڑھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت پرائس سینسیٹیو ہوتی ہیں، جیسے روزمرہ کی ٹوتھ پیسٹ. قیمت ذرا سی بڑھی اور گاہک وہ دوسری برانڈ پر چلا گیا. اسے کہتے ہیں لچکدار یا الاسٹک مانگ. اور دوسری طرف لگژری سامان ہے، وہاں شاید قیمت بڑھنے سے اتنا فرق نہ پڑے. تو یہ سمجھنا کہ آپ کی مارکیٹ کیسی ہے، آپ کے پاس پرائسنگ پاور ہے یا نہیں، یہ بہت ضروری ہے. تو مقصد یہ ہوا کہ ویلیو کیپچر ہو، اتنی کہ کاروبار چلے، منافع آئے، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کہ گاہک ہی نہ رہے. ٹھیک؟ بالکل. یہ ایک مسلسل بیلنسنگ ایکٹ ہے، اور یہیں سے ایک اور دلچسپ سوال نکلتا ہے. کیا؟ کہ آخر کافی کتنا ہوتا ہے؟ وہ کفایت شیاری یا سفیشنسی کا پوائنٹ کب آتا ہے؟ ہاں، وہ مشہور کہانی ہے نا، مچھیرے اور بزنس مین والی. جی، وہی. بزنس مین مچھیرے کو مشورے دے رہا ہے کہ زیادہ محنت کرو، بڑی کشتی لو، فیکٹری بناؤ، شہر جاؤ، تاکہ 20-25 سال بعد ریٹائر ہو کر سکون سے مچھلیاں پکڑ سکو. جس پر مچھیرا کہتا ہے، بھائی وہ تو میں ابھی کر رہا ہوں. بالکل. تو یہ کہانی بتاتی ہے کہ کامیابی کا مطلب صرف زیادہ پیسہ نہیں ہوتا. کفایت شیاری وہ مقام ہے جہاں کاروبار اتنا کما رہے ہیں کہ اسے چلانے والے سمجھتے ہیں کہ ہاں، اسے جاری رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، چاہے وہ کروڑوں نہ کما رہے ہوں.
پال گراہم اسے رامن پروفیٹیبل کہتے ہیں، ہے نا؟ جی، یعنی اتنا کما لینا کہ آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں، کرایہ، بل اور سستا کھانا جیسے رامن نوڈلز۔ تو یہ تو پھر ہر ایک کے لیے الگ ہوگا، ایک ذاتی فیصلہ۔ بالکل، آپ کے لیے کافی کیا ہے، اس کے لیے وہ ٹارگٹ ماہانہ آمدنی یا ٹی ایم ہا کا حساب لگانا وہ مفید ہو سکتا ہے کہ بھائی مہینے کے لازمی اخراجات پورے کرنے کے لیے کم سے کم کتنی کمائی چاہیے۔ اور اس مقام تک جلدی پہنچنا۔ ہاں، جتنی جلدی کوئی کاروبار اس سیلف سفیشنسی کے مقام تک پہنچ جائے اتنا ہی اس کے لمبے عرصے تک چلتے رہنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ دباؤ سے نکل کر ترقی پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی بات کہ کمانا کتنا ہے، لیکن کاروبار چلانے میں صرف آمدنی نہیں، پیسوں کا آنا جانا، وہ کیش فلو، وہ بھی تو بہت اہم ہے۔ وہ تو شاید سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے، کیش فلو۔ آپ کاغذوں پر منافع میں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت پر بل ادا کرنے کے لیے نقد یعنی کیش نہیں ہے تو آپ کا کاروبار بند ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ جی، اسے ایسے سمجھیں جیسے کوئی باتھ ٹب ہے، نلکے سے پانی آ رہا ہے، یہ آمدنی ہے، ڈرین سے پانی جا رہا ہے، یہ اخراجات ہیں۔ ٹب میں جو پانی ہر وقت موجود ہے وہ آپ کا کیش ہے۔ آپ کو بس یہ یقینی بنانا ہے کہ ٹب کبھی بالکل خالی نہ ہو۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں کیش از کنگ، وہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں پھر کچھ چیزیں اہم ہو جاتی ہیں، جیسے وصولیاں یا ریسیویبلز، وہ پیسہ جو آپ کو دوسروں سے لینا ہے، اور قرض یا ڈیٹ، وہ پیسہ جو آپ نے دوسروں کو دینا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وصولیاں جلد از جلد مل جائیں اور آپ جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ تھوڑی دیر سے کریں۔ اس کے علاوہ اپنا اوور ہیڈ قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اوور ہیڈ یعنی وہ مستقل ماہانہ خرچے، دفتر کا کرایہ، تنخواہیں، بل وغیرہ۔ جی، وہ کم از کم خرچے جو ہر مہینے ہونے ہی ہونے ہیں۔ بینجامن فرینکلن نے کہا تھا نا، چھوٹے اخراجات سے بچو، ایک چھوٹا سا لیک بڑے جہاز کو ڈبو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اوور ہیڈ کم ہوگا تو آپ کو اپنا وہ باتھ ٹب بھرے رکھنے کے لیے کم پانی یعنی کم آمدنی کی ضرورت ہوگی۔ کاروبار زیادہ لچکدار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ اخراجات کی دو قسمیں، مقررہ اور متغیر، فکسڈ اور ویریبل کاسٹس۔ جی ہاں، یہ سمجھنا بھی اہم ہے۔ مقررہ اخراجات فکسڈ کاسٹس تو وہی ہیں جو ہر حال میں ہونے ہیں، جیسے کرایہ۔ متغیر اخراجات وہ ہیں جو آپ کی پیداوار یا فروخت کے ساتھ بدلتے ہیں، جیسے خام مال کا خرچہ۔ اور ان میں کمی کا اثر الگ الگ ہوتا ہے؟ بالکل، مقررہ اخراجات میں اگر آپ کمی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہر مہینے جمع ہوتا جاتا ہے۔ جیسے فون بل میں 50 روپے بچائے تو سال کے 600 بچ گئے۔ لیکن متغیر اخراجات میں کمی کا فائدہ آپ کی فروخت کے ساتھ بڑھتا ہے۔ جیسے ایک ٹی شرٹ بنانے پر 50 پیسے بچائے تو 1000 شرٹس پر 500 روپے بچیں۔ لیکن یہ خرچے کم کرنے کے چکر میں کہیں معیاری نہ گر جائے، وہ جسے بتدریج تنزلی یا انکریمنٹل ڈیگریڈیشن کہا گیا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت حقیقی خطرہ ہے۔ بہت سی کمپنیاں یہ غلطی کرتی ہیں، سستے اجزاء استعمال کر لیے یا سروس کم کر دی۔ وقتی طور پر شاید منافع بڑھ جائے، لیکن اگر اس سے آپ کی اصل چیز، آپ کی کور ویلیو متاثر ہو گئی تو گاہک چھوڑ جائیں گے۔ بالکل، تو لمبی مدت میں زیادہ ویلیو دینا وہ اکثر خرچے کم کرنے سے بہتر حکمت عملی ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے بات کی منافع کی، کفایت شاری کی، کیش فلو کی۔ یہ تو ہوئے کاروبار کے اندرونی مالی معاملات۔ اب ذرا گاہک کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے لائف ٹائم ویلیو، LTV۔ یہ کیا ہے؟ لائف ٹائم ویلیو یا LTV، اس کا مطلب ہے کہ ایک گاہک اپنی پوری زندگی میں، جب تک وہ آپ کا گاہک رہتا ہے، آپ کو کل کتنا منافع دے گا یا کل کتنی آمدنی دے گا۔ حساب مختلف ہو سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے ایک لیمونیڈ سٹینڈ ہے، وہاں گاہک آیا، $1 کا لیمونیڈ پیا، چلا گیا، اس کی LTV $1 ہے۔ لیکن فرض کریں ایک انشورنس ایجنسی ہے، اس کا گاہک سالانہ $2400 دیتا ہے اور اوسطاً 10 سال تک گاہک رہتا ہے، تو اس کی LTV کتنی ہوئی؟ $24,000۔ واؤ، یہ تو بہت ہی بڑا فرق ہے۔ بالکل، اسی لیے وہ بل گلیزر کا کال تھا نا کہ فروخت کا مقصد گاہک حاصل کرنا ہے، گاہک کا مقصد فروخت حاصل کرنا نہیں۔ تعلق بنانا زیادہ اہم ہے۔ اور اسی لیے وہ سبسکرپشن ماڈلز اتنے کامیاب ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ وہ قدرتی طور پر LTV کو بڑھاتے ہیں۔ جن گاہکوں کی LTV زیادہ ہوتی ہے وہ کاروبار کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ ان کو خوش رکھنے پر اور ان جیسے نئے گاہک حاصل کرنے پر زیادہ خرچ کر سکتے ہیں۔
اور یہیں سے وہ قابل اجازت حصولی لاگت یا AAC والی بات آتی ہے، الاؤبل ایکوزیشن کاسٹ۔ بالکل، یعنی آپ ایک نیا گاہک حاصل کرنے پر زیادہ سے زیادہ کتنا خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اوسط گاہک آپ کو اپنی پوری لائف میں سمجھیں $1000 کا منافع دے گا LTV، تو آپ شاید اسے حاصل کرنے پر $200 یا $300 تک خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ آپ کی AAC ہے۔ اچھا، تو وہ جو کمپنیاں بہت مہنگے اشتہار چلاتی ہیں، جی، جیسے وہ گتھی رینکر کا ذکر تھا، پرو ایکٹیو بیچنے والی، وہ ایسا اس لیے کر پاتی ہیں کیونکہ ان کے سبسکرپشن ماڈل کی وجہ سے LTV بہت زیادہ ہے۔ وہ پہلی خرید پر نقصان بھی برداشت کر لیتی ہیں، اسے لاس لیڈر کہتے ہیں۔ تو LTV اور AAC کو سمجھنا یہ مارکیٹنگ اور کسٹمر ایکوزیشن کے فیصلوں میں مدد دیتا ہے۔ یقیناً آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے گاہک آپ کے لیے زیادہ قیمتی ہیں اور ان تک پہنچنے کے لیے کتنی سرمایہ کاری قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے، اب سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے تو اکثر کاروبار شروع کرنے یا اسے بڑھانے کے لیے باہر سے پیسہ لینا پڑتا ہے، فنڈنگ۔ جی ہاں، خاص طور پر اگر آپ کے پاس اپنے پیسے کم ہیں یا آپ کو کوئی بہت بڑی سرمایہ کاری کرنی ہے، جیسے کوئی فیکٹری لگانی ہے۔ تو اس کے کیا راستے ہیں؟ ایک پورا آپ کہہ لیں درجہ بندی کا نظام ہے، ہائرارکی آف فنڈنگ۔ سب سے بہترین، سب سے آسان ذریعہ تو آپ کی اپنی جیب ہے، آپ کی ذاتی نقدی رقم، پرسنل کیش۔ یعنی بوٹ سٹریپنگ۔ جی، بوٹ سٹریپنگ، اپنے وسائل سے کاروبار چلانا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ 100% کنٹرول آپ کے پاس۔ لیکن شاید ترقی دھیرے دھیرے ہوتی ہے۔ ہاں، یہ اس کا ایک ممکنہ نقصان ہے۔ اگر ذاتی کیش کافی نہیں تو پھر اگلا درجہ آتا ہے ذاتی کریڈٹ کا، پھر دوستوں یا خاندان سے قرض، جس میں بہت احتیاط چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر بینک سے قرضے، پہلے شاید بغیر ضمانت والے انسیکیورڈ، پھر ضمانت والے جیسے کوئی پراپرٹی گروی رکھوا کر۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ پیسے چاہیے تو پھر بانڈز جاری کرنا۔ پھر آتے ہیں اینجل سرمایہ کار، اینجل انویسٹرز۔ یہ لوگ عموماً لاکھوں روپے لگاتے ہیں اور بدلے میں کمپنی کی کچھ فیصد ملکیت لیتے ہیں۔ اور وینچر کیپٹل VCs؟ وہ اس سے بھی بڑے کھلاڑی ہیں، وہ کروڑوں یا اربوں روپے لگاتے ہیں اور بدلے میں نہ صرف ملکیت بلکہ بورڈ میں نشستیں اور فیصلوں میں اچھا خاصا کنٹرول مانگتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں IPO؟ جی، پبلک سٹاک آفرنگ، یعنی کمپنی کے حصے عام پبلک کو بیچنا۔ اس میں سب سے زیادہ کنٹرول جاتا ہے۔ تو بنیادی اصول یہ نکلا کہ جتنا زیادہ پیسہ آپ باہر سے اٹھائیں گے اتنا ہی زیادہ کنٹرول آپ کو دینا پڑے گا۔ بالکل، یہ ایک سمجھوتا ہے، ایک ٹریڈ آف۔ سرمایہ کار بعض اوقات آپ کے فیصلے کرنے کی رفتار کم کر دیتے ہیں اور خدا نخواستہ اگر کمپنی ناکام ہو تو وہ آپ کو یعنی بانی کو نکال بھی سکتے ہیں۔ اسٹیو جابز کے ساتھ ہوا تھا نا ایپل میں۔ جی بالکل، اسی لیے مشورہ یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بوٹ سٹریپ کریں اور فنڈنگ تبھی لیں جب واقعی ضرورت ہو اور آپ وہ کنٹرول والا سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں۔ فنڈنگ کے ساتھ ایک اور لفظ اکثر سنائی دیتا ہے، لیوریج۔ یہ کیا چیز ہے؟ لیوریج کا مطلب ہے ادھار لی گئی رقم استعمال کر کے اپنے ممکنہ منافع کو بڑھانا۔ اچھا، کیسے؟ ریئل اسٹیٹ کی مثال سب سے عام ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں، آپ اس سے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدتے ہیں، 20 لاکھ آپ کے، 80 لاکھ بینک کا قرض، یہ آپ نے لیوریج استعمال کیا۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر پراپرٹی کی قیمت دگنی ہو کر 2 کروڑ ہو جائے تو آپ کا 80 لاکھ کا قرض تو وہی رہا، آپ نے 20 لاکھ لگائے تھے اور آپ کو ملا 1 کروڑ 20 لاکھ کا منافع، 2 کروڑ 80 لاکھ قرض، مطلب آپ نے اپنی 20 لاکھ کی سرمایہ کاری پر 1 کروڑ کمایا۔ یہ ہے 5 گنا منافع۔ زبردست۔ لیکن رکیے، یہی خطرہ ہے۔ لیوریج ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ مطلب یہ کہ اگر پراپرٹی کی قیمت آدھی رہ گئی، 50 لاکھ، تو آپ کے 20 لاکھ تو گئے ہی، اوپر سے آپ پر 80 لاکھ کا قرض اب بھی ہے، نقصان بھی اسی طرح بڑھ جاتا ہے۔ اوہو۔ جی، 2008-9 کا جو مالی بحران آیا تھا، اس میں ایک بڑا کردار اسی بے تحاشا لیوریج کا تھا۔ یہ آگ سے کھیلنے جیسا ہے، بہت احتیاط چاہیے۔ سمجھ گئی۔ یہ تو ہوئی بڑی مالی حکمت عملی، لیکن روزمرہ کے فیصلوں میں بھی تو مالیات کا عمل دخل ہے۔ وہ 2 تصورات، مواقع کی لاگت اور ڈوبی ہوئی لاگت، اپرچونٹی کاسٹ اور سنک کاسٹ۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ مواقع کی لاگت یعنی اپرچونٹی کاسٹ
وہ بہترین متبادل ہے جسے آپ کسی ایک راستے کو چنتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے وہ نوکری چھوڑ کر کاروبار شروع کرنے والی مثال۔ بالکل۔ اگر آپ 50 لاکھ سالانہ کی نوکری چھوڑ کر اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں تو کاروبار کی لاگت صرف وہ نہیں جو آپ دفتر وغیرہ پر خرچ کر رہے ہیں، وہ 50 لاکھ کی تنخواہ جو آپ نے چھوڑ دی وہ بھی اس کی مواقع کی لاگت ہے۔ اور یہ اکثر نظر نہیں آتی ہے نا، وہ ایبسنس بلائنڈنس والی بات۔ ہم اس پر دھیان نہیں دیتے جو ہم نے نہیں چنا۔ جی، اس پر غور کرنا بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن ہاں، بہت زیادہ سوچ بچار سے بھی بچنا چاہیے۔ بس بہترین متبادل کیا تھا اس پر غور کر لیں۔ اور ڈوبی ہوئی لاگت، سنک کاسٹ، یہ کیا ہے؟ سنک کاسٹ وہ وقت، توانائی یا پیسہ ہے جو آپ کسی چیز پر لگا چکے ہیں، اب وہ واپس نہیں آ سکتا۔ کتاب میں وہ مصنف کے دادا کی کہانی تھی۔ ہاں، وہ تعمیراتی منصوبے والی؟ جی، کہ اندازے سے کہیں زیادہ پیسہ لگ گیا، شاید 300K کی بجائے $1 ملین لگ گئے، صرف اس لیے کہ وہ پہلے خرچ شدہ رقم کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اوہ، یعنی وہ مزید پیسہ ڈبوتے گئے کیونکہ پہلا پیسہ ڈوب چکا تھا۔ یہ تو جی، اصول یہ ہے کہ مستقبل کے فیصلے مستقبل کے متوقع فائدوں اور لاگتوں کی بنیاد پر کرنے چاہیے، ماضی میں کیا خرچ ہوا اس کی بنیاد پر نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا، برے پیسے کے پیچھے اچھا پیسہ پھینکنا، throwing good money after bad، یہ جیتنے کی حکمت عملی نہیں۔ تو اگر لگے کہ مزید پیسہ لگانے کا فائدہ نہیں تو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے پہلے کتنا ہی لگ چکا ہو۔ بالکل، WC فیلڈز کا وہ قول تھا نا، اگر پہلی بار کامیاب نہ ہوں تو بار بار کوشش کریں پھر چھوڑ دیں۔ اس کے بارے میں احمق بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واہ، یہ تو بہت کارآمد اصول ہیں۔ تو آج ہم نے کافی چیزیں دیکھیں کاروباری مالیات کی۔ منافع سے شروع کیا، ویلیو کیپچر، کفایت شعاری، کیش فلو۔ جی، پھر LTV، AAC، فنڈنگ کے ذرائع، لیوریج کا خطرہ، اور آخر میں یہ فیصلوں میں چھپی ہوئی لاگتیں، مواقع کی لاگت اور ڈوبی ہوئی لاگت۔ ان سب کا نچوڑ کیا نکلا؟ کیا مالیات صرف نمبر گیم ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نچوڑ یہ ہے کہ مالیات صرف نمبروں کا کھیل نہیں، بلکہ یہ اسٹریٹیجک فیصلوں کا نام ہے۔ یہ سمجھنا کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے آپ کو اپنے کاروبار کو نہ صرف زندہ رکھنے بلکہ اسے کامیابی سے چلانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ جاننا کہ کب آگے بڑھنا ہے، کب خرچہ روکنا ہے، کب باہر سے پیسہ لینا ہے اور کب شاید کسی چیز کو جانے دینا ہے۔ بالکل، یہ سب باخبر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ویسے آج کی گفتگو سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، خاص طور پہ جب ہم نے کفایت شعاری اور ڈوبی ہوئی لاگت کی بات کی۔ جی، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کب تک کسی کوشش میں لگا رہے، کب ثابت قدمی ہمت ہوتی ہے اور کب وہ صرف ڈوبی ہوئی لاگت کو نظر انداز کرنا بن جاتا ہے، خاص طور پہ جب ناکامی ہو رہی ہو۔ تو وہ کافی، انف کی تعریف صرف پیسوں میں نہیں بلکہ کوشش، وقت، مواقع کی لاگت، ان سب کے لحاظ سے کیسے کی جائے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، اور شاید اس کا جواب ہر شخص کے لیے، ہر صورتحال کے لیے مختلف ہو۔ کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آج ہم نے جن مالیاتی اصولوں پر بات کی ان کو سمجھنا، یہ کم از کم آپ کو زیادہ باخبر، زیادہ موضوع پہ فیصلہ کرنے میں مدد ضرور دے سکتا ہے کہ آپ صرف جذبات یا ماضی کی بنیاد پر نہیں بلکہ مستقبل کے امکانات کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast, where every day we share powerful self-help and business books to expand your mind, boost your productivity, and transform your life. Like this video, share it with others, because your one share can change someone's life too.